حسینی مسجد خداجلہ اور عزیز برادر مولانا ارشاد رضا صاحب اور جشن اعلیٰ حضرت میں تشریف لانے والے تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج جشن اعلیٰ حضرت میں تشریف لانے والے تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو آج کا عنوان بنایا، اس سے پہلے اب اور آپ مل کر اس رسول پاک کی بارگاہ کے اندر کہ جس رسول پاک نے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہی آقا جس کا چہرہ والضحا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کر بولے سبحان اللہ، پورا مجمع مل کر بولے وہی آقا کہ جس کی نگاہ ما جگل بصر وما طغا، وہی آقا جس کا ذکر ورفعنا لکا ذکر، رب کو بولے سبحان اللہ، وہی آقا جس کا مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، سبحان اللہ، وہی آقا جس کا آنا سبحان الذی اسرا، سبحان اللہ، وہی آقا جس کی زندگی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، وہی آقا جس کا ہاتھ یدو اللہ، جس کی زبان نورو اللہ، وہی آقا جس کی بارگاہ میں اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، کنز الکرامت، آقا نعمت، الشاہ امام احمد رضا یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اس رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، شاندار نبی کی بارگاہ میں شاندار انداز سے محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس کی آج محفل ہے، کس کی محفل ہے؟ جشن اعلیٰ حضرت کی، کس کی ہے؟
تڑپ کر پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت جس کی بارگاہ میں کیا بیان کروں، آگے آپ سماعت فرمائیں گے کہ آج کے اس جلسے کے اندر جس نے بھی حصہ لیا، یہاں کے متولی صاحب نے اور قدادرہ کے تمام مسلمان بھائیوں نے مل جل کر اس محفل کو سجایا، دامن درہم قدم سخن مولا ان کی آنے والی نسلوں کو بھی جشن امام احمد رضا منانے کے لیے توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور دعا یہ ہے بالخصوصاً خاص کر کے ایک آل رسول نے محفل کو سجایا اور امید لے کے یہ سجایا ہے کہ آگے بیان سماعت فرمائیں گے۔ خیر، آج کی اس محفل کو جس نے سجایا ہے، ایک سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کی محفل کو سجایا ہے، پھر آنے والا مہینہ جس کو ہم عید میلاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، آج ایک آدمی نے سجایا۔ انشاءاللہ امید یہ کرتا ہوں، دعا یہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی آنے والا ربیع الاول پہلے چاند سے لے کر انشاءاللہ 12 چاند تک مسلسل ہمیں رسول پاک کی محفلوں کو سجانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک آدمی نے حصہ لیا ہے، کل دوسرا بھائی بھی اس محفل پاک کو سجائے، کیونکہ محفل سجاتے ہیں ان کے زیادہ بلکہ زیادہ ہوتے ہیں۔ محفل کو سجانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، میں آگے بیان فرماؤں گا۔ اس سے پہلے پورا مجمع جھوم کر اس رسول پاک کی بارگاہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلکہ سفر المعظم کے اندر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک درود پاک کی برکت سے مسلمانوں کو بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب درود بھی ایسے پڑھے جس درود پاک جس کے بارے میں آتا ہے، درود پاک اتنی بے شمار فضیلت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مصافحہ تو بہت اونچی بات ہے، میرے نبی کی دانے پاک مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ اسلامی مائیں بہنیں بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، قدادرہ کی سرزمین سے نہیں بلکہ ہماری آواز گنبد خجرہ مدینے کی سنہری اجالیوں کو ٹکرا جائے۔ آئیے پورا مجمع اول سے لے کر آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا مجمع بلند آواز سے جھوم کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے جوڑ سے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جس کی محفل پاک ہے، جس اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں کروڑوں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا، جس کو یوں کہا جاتا ہے کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بڑے پیارے انداز کے اندر، جس صلاۃ و سلام پڑھانے کا ہمیں درس دیا، ہمیں فاتحہ کا بھی اعلیٰ حضرت نے درس دیا، ہمیں تعویذ کا بھی اعلیٰ حضرت نے درس دیا۔ کیا فرماتے بڑے پیارے انداز سے لکھتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون، کانے لالے
آلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. وہ اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام لاکھوں درود پڑھنے کا بے کو دیا. پورا بندہ مل کر بلند آواز سے جور سے ایک دفعہ اور پڑھے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. چند اشعار پڑھے جاتے ہیں نعت کے اندر تو میرا بھی نام ہو جائے. پڑھیں گے نا مل کر، بولے انشاءاللہ. پورا مجمع مل کر پڑھنا سرکار اعلیٰ حضرت کی چند اشعار پڑھنا. بڑے پیارے اشعار ہیں جس کو مل کر پڑھنا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا نبی کی نام زندہ رہے. جب بھی نبی کی نام پڑھتے جائیں گے اور اس دنیا سے جائے جب بھی نبی کی نام سنتے جائیں گے. سنیں گے نا؟ فلمی گانے دور ہو جائے. کوئی ہیرو کام آنے والا نہیں ہے. جس ہیرو کا تو فیم مانتا ہے، بال کٹا کے ایکشن یہ مانتا ہے، اس کا لباس تو پہنتا ہے، اچھی ایکٹر کے ہیرو کا رینک تو مارتا ہے. ارے اس کو تو فون کر کے اٹھا کر بول کہ تو کون بول رہا ہے. تجھے پہچانے گا بھی نہیں، دنیا کا ہیرو تجھے نہیں پہچانے گا. لیکن جب نبی کی نام پڑھی جاتی ہے اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو جسی کو تو پاسدار مدینہ کے پیارے دیوانوں اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں. ارے قبر میں لہرائیں گے تو چشم حسن نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑے پیارے اشعار ہیں جن کو پڑھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ. جس کو لکھتے ہیں بڑے پیارے انداز سے. اللہ کی سرکبہ اللہ کی سرکبہ کا نبشان ہے. انسان نہیں انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے تو میری جان ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اجالا جس کا دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. انہی کے قدموں کے برکتوں سے زندگی آز زندگی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود پڑھو تم اس طرح سے ارے آ جائے میرے سرکار مدینے سے. جھک کر بولے سبحان اللہ. تو چند اشعار مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے نا. یہ تو بچوں کی آواز آ رہی تھی، بڑوں لوگوں کی آواز. آدھا میں پڑھوں گا اور آدھا بولے آپ پڑھیں گے. کون سا جملہ جس کے بارے میں آج عرس ہے، جشن اعلیٰ حضرت منایا ہے. آپ آگے سماعت فرمائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے.
ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں لے کر اٹھو گے، لیکن مجمع یہ گواہی دے دے کہ آج ہم اس گاؤں کی سرزمین پر نہیں بیٹھے، اب مدینے کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ آج یہ ہرے گنبد اور لال گنبد کے نیچے بیٹھے ہیں کہ دعا ہے کہ مولا کل ہمیں گنبد خجرہ میں بیٹھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پورا مجمع مل کر کوشش کرنا، بڑے پیارے اشعار ہیں، جھم کر پڑھنا۔ فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، مل کر فیض رضا جاری رہے گا۔ آگے والوں کی آواز ہے، پیچھے والا بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر فیض رضا جاری رہے گا، ہاتھ اٹھا کر پڑھے پورا مل کر فیض رضا جاری رہے گا۔ کیا بات ہے، آگے والوں اٹھا کر پیچھے والے دونوں ہاتھ میں اٹھا کر ٹھنڈی لگ رہی ہے، پورا مجمع مل کر زور سے فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، مل کر فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا مل کر فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ میرے امام احمد رضا، اچھے امام احمد رضا، پیارے امام احمد رضا، پیارے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت دائم شاہ امم، اے امام اہل سنت دائم شاہ امم، کیجیو ہم پر بھی رحمت کا سایہ، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، پورا مجمع مل کر فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا۔ اور پورا مجمع حمد باری مل
کر پڑھے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پورا بچہ مل کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر اے تو بتا تو کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر اپنی بہن سے بولے عمر اے بتا تو کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن جب کلمہ پڑھا لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ جو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تاجدار مدینہ کے پیاری دیوانوں اس محفل کو سجایا ہے جس کے بارے میں بہت بہترین شاعر لکھتے ہیں انشاءاللہ شاعر نے لکھا کیا لکھا نعت یا سخن کی شان ہے امام احمد رضا طرف کر بولے سبحان اللہ پورا مجمع مل کر بولے سبحان اللہ کیا لکھا نعت یا سخن کی شان ہے امام احمد رضا ہم عاشقوں کی جان ہے امام احمد رضا نزدیوں ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے نزدیوں ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے نزدیوں کے واسطے طوفان ہے امام سبحان اللہ اور آگے شاعر لکھتے بڑے پیارے انداز کے اندر لکھتے ہیں جس کو لکھنے کا حق ہے کیسے ان کی قلم چلتی ہے اعلیٰ حضرت کی تعریف اس بیان کو سماعت فرمائیں گے کیا لکھا مانا عرب نے تجھ کو اگانا گایا اعظم نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اوپر سے نہیں جانی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے پھر جس کی سیرت تم بیٹھنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں آگے لکھتے ہیں بڑے پیارے انداز کے اندر کیا لکھا بریلی کے امام لکھتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے چوروں کی رکھوالی ہے اور میں کیا بیان کروں جس کے بارے میں آؤ آج سرکار کے بارے میں بھی سوال فرمائے فلک پر شاہ مدینے کی بات ہوتی ہے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے ارے فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں جہاں مدینے والے آقا کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ اور نماز میں کیا ملتا ہے مسجد میں آ کر دیکھ طرف کر بولے پورا مجمع مل کر بولے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ جیب میں سے نکالو پورا مجمع کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نماز میں کیا ملتا ہے مسجد میں آ کر دیکھ ہوگا خدا سامنے اپنے سر کو جھکا کر دیکھ ہوگا خدا سامنے اپنے سر کو جھکا کر دیکھ اور نبی کا ذکر کروں تو زباں خوشبو دے
نبی کا ذکر کروں تو زباں خوشبو دے، جس مقام پہ ذکر ہو وہ مقام بھی خوشبو دے، جس جگہ پہ جگہ ہو جس مقام پر ذکر ہو وہ مقام بھی خوشبو دے۔ تاجدار مدینہ کے پیارے دیوانو، آج کی یہ محفل جس نے اعلیٰ حضرت کے نام سے سجائی ہے، قرآن بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ میں نے بہت آسان طریقے سے، دیہات کے لوگ ہیں، گامڑے کے لوگ ہیں، اس لیے میری آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ کون سی آیت مبارکہ؟ اہدنا الصراط بولے مستقیم۔ اس آیت کو کون نہیں جانتا؟ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بھی اس آیت مبارکہ کو جانتا ہے، نمازی بھی اس آیت مبارکہ کو جانتا ہے، اور بے نمازی بھی اس آیت مبارکہ کو جانتا ہے، حاجی بھی اس نمازی کو اس آیت مبارکہ کو جانتا ہے، اور امام یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ یہ آیت مبارکہ کیا معنی ہوتا ہے؟ چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ آؤ اب جس کی محفل ہے اس نے کس نے ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا؟ کون؟ اعلیٰ حضرت۔ ایسے اعلیٰ حضرت ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے اعلیٰ حضرت ایسے پرفتن دور میں تشریف لائے جبکہ چاروں طرف سے نام و توحید کی سطح پر حملہ ہو رہا تھا۔ قلوب انسانیت سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانے کے لیے ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، انسانیت چکھ رہی تھی۔ رب کبھی کسی مرد مجاہد کو بیچتے اس ناجوک قریب میں اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو پیدا نہیں فرمایا، اس ناجوک قریب میں حضرت عثمان غنی کو پیدا نہیں فرمایا، اس ناجوک قریب میں عمر فاروق اعظم کو نہیں پیدا فرمایا، اس ناجوک قریب میں مولا کائنات کو پیدا نہیں فرمایا، اس ناجوک قریب کے اندر حسن کریم کو پیدا نہیں فرمایا، اس ناجوک قریب کے اندر غوث پاک کو پیدا نہیں فرمایا، اس ناجوک قریب میں ہندوستان کے شہنشاہ عطائے رسول کو پیدا نہیں فرمایا۔ اب کیوں پیدا نہیں فرمایا؟ کوئی لکھنے والا لکھ رہا تھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی لکھنے والا لکھ رہا تھا۔ کسی نے لکھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کسی نے لکھا نبی ہماری طرح ہے، کسی نے لکھا نماز اور گدھے اور کتے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے، کسی نے لکھا سبحان اللہ قرآن حق ہے، لوگ کبر کو قرآن کو مٹانے کے لیے چلے تھے، خود مٹ جاتے ہیں قرآن کو مٹانے والے۔ کسی نے لکھا باز اللہ نبی تو ہماری طرح ہے، نزدیوں کے فتوے چل رہے تھے۔ ایسے پرفتن دور کے اندر چاروں طرف کے ناموں تو کی ساتھ رفتا ہو رہا تھا، ایسے ماحول کے اندر، ایسے پرفتن دور کے اندر اللہ پاک کی یہ مرضی تھی، اللہ کی وصیت تھی، اللہ پاک نے ایسے پرفتن ماحول کے اندر 14ویں صدی کے مجدد کے سرکار اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت مفتی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت فتوا تھا، اعلیٰ حضرت عالم نہیں تھے، اعلیٰ حضرت علم تھے۔ ارے وہ اعلیٰ حضرت جس کی قلم چلتی ہے، اگر قلم بھی چلتی ہے تو بڑے پیارے انداز سے چلتی ہے۔ کیسے لکھتے ہیں؟ لکھنے کا حق ہے داؤدی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت، ارے اعلیٰ حضرت کسی دیہات کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی تعلقے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی جننے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی چشتی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی بلکہ شہر کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نام ہے تو غوث پاک کی کرامت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت نام ہے ہندوستان کے شہنشاہ عطائے رسول کا نام ہے، عطائے رسول کی عطاؤں میں سے عطا کا نام ہے، اور اعلیٰ حضرت نام ہے اللہ کے رسول کے معجزات میں سے معجزات کا نام اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کن لوگوں کی ضرورت ہے، اور ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ تھی اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے؟ میں اس طرف نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت کی جب بھی قلم چلتی تو دیکھو اعلیٰ حضرت کے لوگ کہتے اتنے ترانے کیوں گاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی یادیں کیوں بنائی جاتی ہے، 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کی یاد کیوں بنائی جاتی ہے، اسلام کے مقدس سجادوں اعلیٰ حضرت کی یاد کیوں بنائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے ترانے کیوں گاتے ہیں۔ یہ دنیا
دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. اب جس کا کھاتے ہیں اسی سے تو گیت گاتے ہیں. بڑے بھائی کا کھاتے ہیں تو بڑے والے کے گیت گاتے ہیں، چھوٹے کا کھاتے ہیں تو چھوٹے والے کے گیت گاتے ہیں، نیتاؤں کا کھاتے ہیں تو نیتے والوں کا گیت گاتے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. دنیا والوں کو مبارک ہو، دنیا والوں کو سنا دو. اب ارے گلے بچوں کا نہیں کھاتے، اگر کھاتے ہیں تو مدینے والے آقا کا کھاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے، آج تم اعلیٰ حضرت کے محفل پاک کو، مجھے یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ اس گاؤں کے اندر پہلی دفعہ اعلیٰ حضرت منا رہا ہے. پہلی دفعہ اعلیٰ حضرت جشن اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں. لیکن آج 25واں سفر ہے. یاد کر لو یہ تاریخ. آج کسی نے بھی منایا، ان کا نام نہیں دیتے، لیکن ہم دل سے محبت سے ابھی یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی آنے والی اولاد کو بھی امام احمد رضا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں امام احمد رضا کے ترانے گاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی ٹوپی کو دیکھ کے پہچانا جا رہا ہے تو بلکہ وہاں بھی نہیں جا رہا، آسی کے بریلی جا رہا ہے. آسی کے بریلی بھی کتنا پیارا ہے. بریلی کا عاشق، جن لوگوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا انہیں پوچھو سیدوں کی تعظیم بھی سکھائی تو اعلیٰ حضرت نے. اور اب تو سید کی قدموں کی دھول کے برابر ہے، ہم تو ان کی قدموں کی دھول کے برابر نہیں. اور کیسے لکھا، سادات کے بارے میں بھی کیسے لکھا، علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو، میرے محبوب کا نور ہو. ارے علی دیکھو شہید ہوئے تو مسجد میں آنکھیں کھلی تو مدینے والے آقا کا دیدار فرمایا. تو اسی کو تو کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اہل نور ہے، تیرا سرکرانہ نور کا. تو اہل نور ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا. اور سرکار غوث پاک کی جب بات آتی ہے تو کیسے لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا. کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. واہ 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 کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. آج اعلیٰ حضرت کی سیرت کو تم سننے کے لیے آئے ہو، اعلیٰ حضرت کے ترانے تم گاتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کے ترانے گانے والے، اعلیٰ حضرت کی یاد منانے والے، جس نے 8 مہینے کے اندر 8 سال کے اندر کتابیں لکھی. کتنی کتابیں لکھی معلوم ہے؟ میں ایک بات آپ کو ہلکے آواز سے سمجھاؤں گا.